اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج اتوار ہے اور دو حادثات کل ہوئے ہیں سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو، اور دونوں اموات ہے جس کے اوپر ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہوا کہ ایم پی اے جو تھیں پیپلز پارٹی کی، شہناز انصاری، تو ان کا بہیمانہ قتل ہوا ایک زمین کے تنازع پہ۔ تو وہ بیچاری جو ہے اپنے بہنوئی کے چیلم میں گئیں، اور وہاں پہ ہی جو ان کے دشمن تھے جن کے ساتھ ان کا زمین کا تنازع تھا، انہوں نے ان کو گولی مار کے شہید کر دیا۔ اور یہ ایک فیملی ڈسپیوٹ تھا بہرحال، لیکن پھر بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس کے خاوند کی آواز آئی ہے کہ جناب ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ ہمیں یہ تحفظ دیا جائے، سیکیورٹی دی جائے، گارڈ دیے جائیں، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر کوئی توجہ نہ دی اور ہمیں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہ دیے، تو جس کی وجہ سے دوستو اس بیچاری کی جو ہے نا وہ موت ہو گئی۔ اور اس طرح کتنی بری بات ہے کہ ایک خاتون کو انہوں نے انتقام کا نشانہ بنایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایم پی اے ہیں اور وہ ان کا اثر رسوخ ہے۔ ان کا ڈائریکٹ دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے، لڑائیاں ان کی اپنے خاندان کے میل ممبرز میں تھیں، لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے دوستو، پاکستان میں ہمیشہ اس بندے کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو تھوڑا سا بھی بااثر ہو، چاہے اس کا قصور ہو یا نہ ہو۔ یہ اس کے اوپر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس عورت کا ڈائریکٹ دشمنی میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن چونکہ وہ ایم پی اے تھی اور ان کو پتہ تھا دشمنوں کو کہ یہ اہم رول ادا کر سکتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، جس کا مجھے اس لحاظ سے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے کسی کے خلاف نہیں کیا تھا، صرف سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کا قتل کیا گیا۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی برائی جو ہے یہ بہت افسوسناک ہے، قسم سے بہت افسوسناک ہے۔ یہاں پہ بھی، پنجاب میں بھی دیکھیں، سندھ میں، جدھر بھی میں وکیل ہوں، تو کوئی ایک بندہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی قتل کر دے جاتا ہے، تو ان کے ماموں، چاچے، ان کے سارے لوگوں کو جو سیاسی اثر رسوخ والے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے نمایاں ہوتے ہیں، ان کو اس ایف آئی آر میں رکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ مارنے والا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نا وہ، اور یہاں سے کیس کی غلط بنیاد رکھ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں کو بھی انصاف کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی نے قتل کیا ہے، تو جب آپ وہاں 6 بندوں کا نام لکھوا دیں گے تو عدالتوں کو پھر مسئلہ ہوگا نا، عدالت نہیں اس کو تحقیق کر کے دیکھنا ہے کہ کون قتل ہوا ہے اور کون نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ سندھ میں ہوا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے نا ایم پی اے تھی، اور سندھ میں 3 روزہ سوگ کا بلاول بھٹو نے اعلان بھی کیا ہے کہ 3 روزہ سوگ منائی جائے گی۔ اور اس طرح جو ہے نا یہ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کا دشمنی میں کوئی تعلق نہیں تھا، صرف وہ ایم پی اے تھی، اس لیے اس کو مارا گیا۔ اور یہ پورے پاکستان کا کلچر ہے دوستو، جو بااثر ہے چاہے اس کا قصور ہے یا نہیں ہے، بے قصورہ ان کو پھنسایا جاتا ہے۔ تو 3 روزہ سوگ انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا دوستو ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی ممبر، جو پہلے 10 ممبروں میں وہ بقول ان کے پی ٹی آئی کے وہ شامل تھے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے کافی عرصے سے، اور 2 سال سے وہ زیر علاج تھے۔ کینسر کی بیماری کے باوجود بھی وہ اپنے پارٹی کے جو اجلاس ہوتے تھے ان میں وہ آتے رہے، اور اس میں بڑا وہ اہم رول ادا کرتے رہے۔ تو دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کینسر کا علاج بھی ابھی تک جو ہے نا ہمارے ملک میں اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا، اور وہ کینسر کی وجہ سے، خون کے کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تو ہم ان کے برابر دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کے جو ہمارے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو یہ دو آج کے واقعات ہیں جن کی وجہ سے ہم سب افسردہ بھی ہیں تھوڑے سے، کیونکہ دونوں واقعات ایسے اس طرح ہوئے ہیں کہ جو دکھی ہیں۔ تو کینسر کا بہرحال یہ کینسر کی وجہ سے یہاں اموات پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن اب تو بڑے بڑے ہسپتال بن چکے ہیں، تو اب تو لیکن ان میں بھی جو ہے نا مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ جب کینسر تھوڑا سا شدت اختیار کر جاتا ہے تو وہ لا علاج ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے جو جن کو قتل کیا گیا ہے، اور شہناز انصاری کی، اور نعیم الحق صاحب جو قدرتی طور پہ رضائے الہی سے فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وسلام، خدا حافظ۔